بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ مسئلے میں ہم نے اس بات پر توجہ دی تھی کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں دن کے وقت سفر پہ جا رہا ہے، اگر وہ زوال سے پہلے جا رہا ہے تو کیا حکم ہے، زوال کے بعد جا رہا ہے تو کیا حکم ہے۔ بہرحال یہ وہ مسئلہ تھا کہ جس پہ توجہ کرنا ضروری ہے، اور اگر کسی نے اس ویڈیو کو نہیں سنا ہے تو بہرحال وہ اسے سماعت کرے۔ اسی سے مربوط ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں سفر سے واپس اپنے وطن میں پلٹ رہا ہے، نہیں وطن میں آیا ہے، ظاہر ہے کہ جب وطن میں انسان آتا ہے تو اس کو روزہ رکھنا ہے۔ تو اب یہاں پر ذرا سا کنڈیشن ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں زوال سے پہلے اپنے وطن میں پہنچ رہا ہے تو اس کا حکم الگ ہے، زوال کے بعد اگر پہنچ رہا ہے تو اس کا حکم الگ ہے۔ اس پر توجہ دینا ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں زوال سے پہلے اپنے وطن پہنچ جا رہا ہے تو ایسی صورت میں یاد رکھیں، بہت سے لوگ مسئلے کو نہ جانیں، جیسا کہ پچھلی والے مسئلے میں بیان کیا تھا، بہت سے لوگ مسئلے کو نہ جاننے کی وجہ سے ان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ہاں کل ہماری ٹرین جو ہے زوال سے پہلے گھر پہنچ جائے گی، ٹھیک ہے، ہم اپنے گھر پہنچ جائیں گے زوال سے پہلے، تو کیا کرتے ہیں وہ وہیں سفر میں ہی روزے کی نیت کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں جب تک آپ مسافر ہیں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو ایسی صورت میں انسان کو کیا کرنا ہے، اگر کسی کو اس بات کا اطمینان ہے کہ وہ زوال سے پہلے اپنے وطن پہنچ جائے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ امساک کرے گا، یعنی اپنے آپ کو روکے گا کھانے اور پینے سے، لیکن نیت روزے کی نہیں کرے گا۔ ہاں جب وہ زوال سے پہلے اپنے وطن میں یعنی حد ترخص کے اندر داخل ہو جائے گا تو اس صورت میں وہ جو امساک کیا تھا، وہ جو اپنے آپ کو کھانے اور پانی سے روکا تھا، اب وہ کیا کرے گا، وہ یہاں پر نیت کر لے گا روزے کی۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص، اگر اس مسئلے کو اختصار کے ساتھ بیان کرنا ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں زوال سے پہلے اپنے وطن میں آ رہا ہے اور حد ترخص میں داخل ہو رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس دن کے روزے کی نیت کرے گا۔ اس صورت میں کہ اگر اس نے یعنی اذان فجر سے لے کر جب تک وطن میں داخل ہو رہا ہے اس وقت تک اس نے کچھ نہ کھایا اور نہ پیا ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن ہاں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اپنے وطن میں تو آ رہا ہے لیکن ماہ رمضان میں زوال سے پہلے نہیں آ رہا ہے بلکہ زوال کے بعد داخل ہو رہا ہے، تو اس صورت میں اس کو چاہیے کہ اگر وہ زوال کے بعد آ رہا ہے تو بہرحال اس دن کا اس کا روزہ شمار نہیں ہوگا، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے وطن میں آنے کے بعد اگر کچھ نہیں کھایا پیا تو بہرحال اس سے پرہیز کرے۔ البتہ اس دن کا روزہ شمار نہیں ہوگا بلکہ ماہ مبارک رمضان کے بعد اسے اس دن کے روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ تو یاد رکھیں اختصار کے ساتھ پھر سے دہرا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں اپنے وطن میں آ رہا ہے اور حد ترخص میں داخل ہو رہا ہے تو اگر زوال سے پہلے آ رہا ہے تو اس کو اس دن کا روزہ رکھنا ہے، البتہ نیت حد ترخص میں داخل ہونے کے بعد کرنی ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جس پر توجہ دینا ضروری ہے۔ اگر وہ زوال کے بعد اپنے وطن میں داخل ہو رہا ہے تو اس دن وہ روزہ بہرحال نہیں رکھ سکتا بلکہ اس دن اپنے آپ کو یوں ہی کھانے پینے سے دور رکھے گا، اور ماہ مبارک رمضان گزر جانے کے بعد اس دن کے روزے کی فقط قضا کرے گا، کفارہ نہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔